بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مارکہ احد بدر کے 1 سال بعد شوال میں ہوا۔ قریش اکٹھے ہوئے اور جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہوئے، اور انہوں نے اس مال سے مدد لی جو ابو سفیان لے کر آیا تھا، اور کہنے لگے اس مال میں سے جو کچھ خرچ کرو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے میں خرچ کرو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حال لکھا، اور 3000 مشرکین ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں باہر نکلے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بنا پر جو آپ نے نیند میں دیکھا تھا، یہ رائے تھی کہ آپ مدینہ سے باہر نہ نکلیں۔ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے اور آپ کے لیے ایک اونٹ ذبح کیا جا رہا ہے، نیز یہ کہ آپ نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط ذرہ میں داخل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت قتل ہو گئی، اور آپ کے اہل بیت میں سے ایک شخص مارا جائے گا، اور ذرہ سے مراد مدینہ ہے۔ انصار نے آپ کو باہر جانے کا مشورہ دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہنا تو انصار دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہنے لگے ہم مدینہ سے باہر نہیں نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں نے اپنی ذرہ پہن لی ہے، اور نبی جب ذرہ پہن لیتا ہے تو وہ اسے اتارتا نہیں حتیٰ کہ جنگ کرے اور اللہ اسے فتح دے۔ اور مشرکین آئے اور انہوں نے باہم شدید جنگ کی، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر تھے قتل ہو گئے۔ آپ کو حریرہ بن معتم کے غلام وحشی نے نیزہ مارا اور آپ گر پڑے، اور ہند بنت عتبہ بن ربیعہ نے آپ کو مسلح کیا اور آپ کا جگر چیرا اور اس کا ایک ٹکڑا لے کر اسے چبایا اور آپ کی ناک کاٹی۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سخت گھبرائے اور فرمایا آپ کی مانند مجھے تکلیف نہیں ہوئی، اور آپ نے ان پر 75 تکبیریں کہیں اور مسلمانوں کو شکست ہوئی، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3 آدمی باقی رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور منافقین نے کہا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، اور عبداللہ بن کمتا نے آپ کو تیر مارا جو آپ کے چہرے پر اثر انداز ہوا، اور خالد بن ولید نے ہجوم کیا اور مشرکین کے میسرہ پر ایک راستہ تھا، پس حضرت عبداللہ بن جبیر اور مسلمانوں کی ایک تیر انداز جماعت قتل ہو گئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس راستے پر مقرر کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج داخل ہوئی اور اس میں مسلمانوں کی شکست تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: جب تم چڑھائی کی طرف جاتے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے اور رسول تمہارے پچھلے حصے میں تمہیں بلا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی آیات میں مسلمانوں پر عتاب کیا اور مسلمانوں کے 68 آدمی قتل ہو گئے اور مشرکین کے 22 آدمی قتل ہوئے۔ پھر مشرکین واپس آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فوج کو منتشر کر دیا، اور ایک یہودی آ کر اس کے قلعے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا جس میں عورتیں تھیں، اور حضرت حسان بن ثابت ان کے ساتھ تھے۔ یہودی نے چیخ کر کہا
آج جادو بیکار ہو گیا۔ پھر وہ اوپر چڑھنے لگا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے کہا، اگر میں بہادروں کے ساتھ جنگ کرنے والوں میں شامل ہوتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے نکلتی۔ سو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تلوار لی، اور بعض کا قول ہے کہ ڈنڈا لیا اور یہودی کو مارا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا۔ پھر کہنے لگی، اتر کر اس کے کپڑے اتارو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اس کے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز حضرت صفیہ کا حصہ لگایا، اور جب معرکہ احد سے اگلا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو لوگ اپنی بیماری اور اپنے زخموں کے باوجود باہر نکلے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل کر حمر الاسد تک پہنچے، پھر مدینہ لوٹ گئے اور جنگ سے دوچار نہ ہوئے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے زخموں کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کیا۔